بلکہ کربلا کی مٹی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اس پہ سجدہ کرتا ہے معرفت کے بہت سے سارے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں کہ اس کی عبادت میں اور اس کی نماز کی قبولیت میں یہ سجدگاہ جو ہے بہت مؤثر ہے. تو جب بھی انسان نماز پڑھے یہ سجدگاہ رکھ لے. لیکن اس کے علاوہ بھی چٹائی پر بھی, یہ بھی چیز میں بھول گیا تھا, چٹائی پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, چٹائی پر بھی ہو سکتا ہے. آپ وہ مسجدوں میں ٹوکی بنی ہوئی ہے چٹائی کی قسم کی, اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ان بہت چیزوں پر سجدہ ہو سکتا ہے, لیکن سب سے بہتر کربلا کی مٹی ہے, نہیں ہو سکتا. اچھا, ان کے علاوہ بہت سی چیزوں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر سجدہ نہیں ہو سکتا. کھانے والی جتنی چیزیں ہیں ان پر سجدہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ تھوڑی سی روٹی کھا لیں, تھوڑی روٹی سجدگاہ میں رکھ کے سجدہ کر لیں, سجدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. چاول پہ سجدہ نہیں ہوگا. پینے والی چیزوں پہ پانی ہے یا کوئی چیزیں ان پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جواہرات جتنے ہیں, جواہرات میں کون کون چیزیں آتی ہیں؟ سونا ہے, چاندی ہے, فیروزہ ہے, عقیق ہے یا یاقوت ہے, ٹھیک ہے, نیلم ہے. یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. معدنیات کا ہے ان پہ بھی نہیں ہوگا, نمک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سونا چاندی بھی معدنیات میں آ سکتے ہیں, ان پر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو دوائی میں استعمال ہوتی ہے ان پر بھی سجدہ نہیں ہوگا. مثلا یہ ہے کہ زعفران یا گلاب کا پھول, کیونکہ وہ بھی اس سے عرق بنایا جاتا ہے, اس سے دوائیاں بنائی جاتی ہے. یا وہ سبزیاں جو کھائی جاتی ہیں, سبزی جو ہے کھائی جاتی ہے, ان پر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. تو کھانے یوں آج کروں میں, کھانے والی چیزیں, پہننے والی چیزیں اور بچھانے والی چیزیں, یہ چادر ہے, یہ فرش ہے, یہ قالین ہے, ان پر بھی سجدہ نہیں ہوگا. بس صرف وہ 8-9 چیزیں جو میں نے بتائی ہے انہیں پہ سجدہ ہوگا, ان کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ نہیں ہوگا. یہ ایک مسئلہ مختصر. اب مہم چیز یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کو توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نماز توڑنا ہر صورت میں باطل ہے, گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. نماز کو ہم نہیں توڑ سکتے, ٹھیک ہے. لیکن چند مواقع ہیں وہ بعد میں, لیکن کبھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور بہت باطل ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ہم باطل کرتے ہیں, ایک دفعہ باطل ہو جاتی ہے, تو فرق ہے اس میں. باطل ہو جائے تو انسان گناہگار نہیں ہے, لیکن باطل کرے تو انسان گناہگار ہے. اچھا, تو وہ چیزیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں, اس کی وجہ سے نماز کو بہت باطل ہو جاتی ہے, وہ تقریباً 12 چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اب یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں, یہ چیزیں بار بار آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, یا آپ کتابیں دینے پڑے گی یا پوچھنا پڑے گا. ابھی سے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں, جب بھی ان میں سے کوئی ایک بات ہو جائے نماز کو آپ وہیں چھوڑ دیں, دوبارہ نماز پڑھیں گے اس شرائط کو مکمل کرنے کے بعد. پہلی چیز, شرائط نماز میں سے کوئی شرط ختم ہو جائے, یا آسان لفظوں میں کہوں, مقدمات نماز کتنے بتائے تھے ہم نے؟ 5 بتائے تھے نا. ان مقدمات نماز میں سے ان کو شاہد نماز بھی کہتے ہیں, مقدمات نماز بھی کہتے ہیں, یاد رکھنا. تو شاید یا مقدمات نماز میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. مقدمات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو. اگر نماز کے دوران پتہ چل جائے کہ جہاں غصبی ہے تو نماز کیا ہوگی؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو, لیکن دوران نماز پتہ چل گیا کہ قبلے کی طرف رخ نہیں ہے, پشت ہے, کیا ہوگی نماز؟ مقدمات میں سے ایک یہ ہے کہ لباس جسم پاک ہو, لیکن پتہ چل جائے کہ جسم لباس نجیس ہے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. یہ ہے شاید میں کوئی ایک نماز دوران پتہ چل جائے نہیں ہے تو نماز باطل ہے, نمبر 1. نمبر 2, کوئی ایسا کام جان بوجھ کر یا جان بھول کر, بھولنے کی وجہ سے ہو جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز میں پیشاب نکل جائے, نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو وضو باطل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو جب نماز وضو باطل ہو جائے تو نماز تو بہت باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ یہ کہ ہوا خارج ہو جاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو نماز باطل ہوگی اور گناہ نہیں ہوگا, دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ معمولی پیٹ میں گیس بھر جائے, خود انسان زور دے کے نکال دے, ٹھیک ہے, تو پھر نماز باطل, اس نے خود کیا, یہ گناہ ہے. تو بہت سے لوگ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت میں بھی, نماز میں بھی, کہ جب ہوا تھوڑی سی آ جاتی ہے وہ روکتے نہیں ہے, نکال دیتے ہیں, نماز کو باطل کر دیتے ہیں. یہ گناہ ہے. بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے ہوا خارج کر کے وضو کر لے جب نماز میں ہو, جب تک ممکن ہے اس کو روکے رکھے, نماز کے بعد اس کو خارج کر لے. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ اگر نماز دونوں ہاتھوں کو باندھ کے یوں نماز پڑھ لے,
چاہے یوں باندھ لے چاہے یوں باندھ لے، چاہے ناک کے نیچے باندھ لے چاہے ناک کے اوپر باندھ لے، جہاں آپ ہاتھ کو باندھ کے نماز پڑھیں گے نماز کیا ہوگی؟ نماز میں ہاتھوں کو کھول کے رکھنا ہے، بلکہ رانوں پر یوں دونوں رانوں سے ملا کے رکھنا ہے، یہ مستحب ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے جو نماز باطل کرتی ہے، الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بجائے آمین کے بجائے کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے ہم اس کو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، قراءت سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہم قراءت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو آمین کہتے ہیں وہ قراءت نہیں سمجھتے، وہ دعا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دعا سمجھ کے پڑھے تو وہ آمین، تو یہاں اس میں عقیدے میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ پڑھنا مستحب ہے، چاہے آپ جماعت میں ہو چاہے آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہو، الحمد کے بعد الحمدللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آمین کوئی کہتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ نماز کے دوران انسان قبلے سے رخ موڑ لے۔ اب وہ قبلے سے رخ موڑنا جو ہے وہ جان بوجھ کر ہو یا عمدن ہو، اگر قبلے سے کوئی رخ موڑ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 6، نماز میں عمدن جان بوجھ کر کوئی ایسی بات کرے جو ذکر نہیں ہے، دنیوی باتیں ہیں۔ مثلا نماز میں ہے کوئی شراب کر رہا ہے تو آپ بولو باہر سے بیٹھ جاؤ نماز میں، یا کہتے ہیں مجھے پانی پلا، یا کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یا کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے تو آپ نماز کے دوران کہتے ہیں فلاں چیز ادھر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اگر کوئی کہے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک چھوٹا لطیفہ مجھے یاد آیا۔ ایک آدمی چابی ڈھونڈ رہا تھا تو ایک اس کی بیگم نماز پڑھ رہی تھی تو اس کو چابی نہیں ملی، ٹھیک ہے، جب چابی نہیں ملی نا وہ ڈھونڈ رہا تھا، عورت کو پتہ چل گیا کہ یہ چابی ڈھونڈ رہا، اب وہ نماز میں بتا نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی، کہیں کوئی لفظ ایسا نکل جائے کہ وہ سمجھ جائے کہ چابی وہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے سمع اللہ لمن حمدہ، وہاں پہ جب آئیے نا اس نے کہا سمع اللہ لمن تابچہ، ٹھیک ہے، وہ تابچے میں چابی پڑی ہے تو وہ سمجھ گیا، لیکن اس طرح اگر ہم کریں نا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کوئی لفظ ہم کہیں گے نا تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، تو کوئی لفظ نہ کہے، اگر یہ جان بوجھ کے کہے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر بھول کر کوئی بات کر لے تو پھر بعد میں جیسا ہو ہے نماز باطل نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پر ہم بتائیں گے۔ اچھا، ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان نماز میں قہقہا لگائے، بلند آواز سے ہنسے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر صرف ہنسے، آہستہ ہنسے یا مسکرا دے نماز میں تو یہ مکروہ ہے، نماز میں ثواب میں کمی تو ہوگی لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر قہقہا لگائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ کسی دنیاوی چیز کے لیے انسان بلند آواز سے، اونچی آواز سے روئے، جیسے مثلا یہ بچے ہیں کہ مجھے پیسے بھی ملے نماز میں، ٹھیک ہے، روئے آواز، بلند آواز سے روئے تو نماز سے باطل ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ نماز کے دوران اس کو بھوک لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، روئے آواز سے۔ کسی دنیاوی کام کے لیے، چیز کے لیے اگر انسان روئے نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر آہستہ روئے، چپکے چپکے سے آنسو بہائے تو نماز اس کی باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر خدا کے خوف میں روئے، خدا کے خوف میں، جہنم کے خوف میں، کیا ہے، اگر انسان نماز میں روتا ہے تو اس کی نماز اگر وہ اونچی آواز سے روئے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اچھا، نویں چیز جو نماز کو باطل کرنے والی ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو انسان نماز کی حالت میں نہیں بلکہ کھیل کی حالت میں کرتا ہے، اچھلے کودے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مثلا ہاتھوں کو زیادہ حرکت دے دے، جیسے عام طور بچے نا جو کرکٹ زیادہ کھیلتے ہیں نا وہ ہاتھ بازی کرتے رہتے ہیں، چلتے ہوئے بھی کیوں کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے وہ کرکٹ کے زیادہ شوقین ہے نا، جو وہ جب کہتے ہیں نا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ نماز کو باطل کرنے والی، اچھلنا کودنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے ہر انسان نماز کی حالت سے نکل جائے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا آپ سجدے میں جاتے ہوئے بالکل کھڑا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، آرام سے گر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آرام سے کھڑے ہو جانا ہے، آرام سے رکوع کرنا ہے، آرام سے سجدے کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ نماز کی حالت سے نکل جائیں۔